اور میں ان کی محبت ہوتی ہے کہ میں یقیناً جب یہ اتنے پیار سے بلاتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں. تو ان کی جو والد تھے ناظرین کرام، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب کرے. آمین. ان کے بارے میں ایک دفعہ جب بہروز بھائی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے زندگی بھر کوئی روزہ نہیں چھوڑا، یعنی ایسا کوئی وقت گزرا ہی نہیں، کوئی رمضان ایسا گزرا ہی نہیں کہ جب وہ روزے سے نہ ہوں، ماں سوائے جب ان کا انتقال ہو رہا تھا. تو اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی اور وہ آپ کو بہروز بھائی بتائیں گے. جب میں نے یہ سنا تھا تو میں تو سکتے میں آ گیا تھا کہ کیا ماشاء اللہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے لیے وقف کر رکھا ہے. تو باپ اگر ایسا ہوگا تو پھر بیٹے کے اندر بھی وہ عشق تو آئے گا. وہ کیا والد صاحب کی ذرا بتائیے گا. وہ ناظرین سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں. انشاءاللہ. والد صاحب، میں نے تو ڈاکٹر صاحب یاد ہی نہیں زندگی میں کہ ابا نے کبھی روزے چھوڑے ہوں. 1 سال سے زیادہ علیل رہے وہ وفات سے پہلے، اور روزے چھوٹ گئے. تو اتنے وہ تکلیف میں تھے روزے چھوٹنے کی وجہ سے کہ جو ان کے معالج تھے، ڈاکٹر تھے، میں ان کو گھر لے کے آیا اور ان سے میں نے کہلوایا کہ ان سے کہیں کہ اللہ نے چاہا اللہ آپ کو صحت دے، اگلے سال آپ روزے رکھیے گا. پہلی بار روزے چھوٹے تھے ان کے. اور آپ یقین کیجئے کہ میں وہ کیفیت ان کی بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں. مجھے اندازہ ہے، میرے باپ تھے وہ، اور وہ کتنی تکلیف تھی ان کو کہ روزے میرے چھوٹ گئے. اور پھر ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر صاحب نے آ کے انہیں بڑے پیار سے سمجھایا کہ ڈاکٹر صاحب، ابا بھی ڈاکٹر تھے پروفیشن، ڈاکٹر صاحب آپ فکر نہ کریں، اگلے سال انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ روزہ رکھیں گے. آنسو تھے ابا کے آنکھوں میں. اور بس یہ، اور باقی میں تو یہ سوچتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ روزے کیسے چھوڑتے ہیں لوگ، میں آج تک سمجھ نہیں پایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ کیا بہانہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہے. واہ واہ. میں قسمی آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ یہ کون سا بہانہ ہوتا ہے. وہ لوگ اللہ انہیں ہدایت، یہ آپ کی سمجھ میں آج تک نہیں کون سا بہانہ ہوتا ہے. باخدا میں نہیں سمجھ سکتا. کیا بات ہے کہ ایک روزہ کیسے چھوڑیں گے آپ. مقصد ہے. اور ناظرین کرام، ایک صاحب ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں، ان کا نام منور ہے، منور بیگ. منور بیگ. کیا بات ہے. وہ میں آپ کو بہروز بھائی کی کچھ ایسی باتیں آج بتا رہا ہوں کہ جو آپ ناظرین نے آج تک سنی نہیں ہوں گی. کہ ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ ان کو دیکھتے ہیں مختلف کرداروں میں، آپ نے ایک کسی انسان کے بارے میں تصور کر لیتے ہیں. یہ کسی میں بوڑھے بھی بنے ہیں، کہیں جوان بھی بنے ہیں، کہیں ہنسایا بھی ہے. قباچہ بڑا مشہور کردار ان کا رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ اللہ اکبر، سبحان روزہ رسول کے پاس ٹیلی فون لے جا کر جالیوں کے سامنے اللہ اکبر ایسے کر دے، آواز ان کی آ رہی ہو اور یہ کہے کہ آپ صلاۃ و سلام پڑھ لیں، تو ایسے شخص کی بارگاہ رسالت میں حاضری کا اور قبولیت کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. منور بیگ صاحب آپ کے ساتھ کرتے ہیں. کیا بات ہے. وہ ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں جی، اللہ انہیں زندگی دے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی ملاقات جی ابھی مدینہ منورہ میں ہوئی. جی، میلاد شریف میں ساتھی تھے وہ. کیا بات ہے. اور وہ ایک ایسی ہستی ہیں جن کے ہمارے خاندان پہ بڑے احسان ہیں. وہ سب، میری والدہ کا، بیگم کا، جاوید کا اور سلیم، ہر ایک کا خاندان میں ہر ایک کا نام لے کے وہاں پہ سلام پڑھتے ہیں روزہ مبارک. یہ بھی تو قبولیت ہے. میں کہتا ہوں کیسی یہ سعادت ہے. میں تو صرف دل میں، اور ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ محبت شاید پہنچ گئی ہے. اللہ اکبر. اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. بے شک، بے شک یہ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر سلام پہنچاتے ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کسی بھی مسلمان کے لیے اور کسی بھی انسان کے لیے رحمت للعالمین ہے کہ اگر ان کا نام لے اور کچھ ہونے لگے تو نیا پار ہو گئی اس کی. میرا یقین ہے. کیا کہنے، نام لیں اور کچھ بس رونگٹے سے کھڑے ہو جائیں. اور نبی پاک کا ماشاءاللہ. ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی، کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ عامر بھائی کیسے؟ آپ نادیہ بات کر رہی ہوں. جی میری بہن، میں ٹھیک ہوں، فرمائیے. عامر اب بہت اچھا لگ رہا ہے آپ، اور آپ کا سیٹ تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. بہروز سبزواری صاحب سے کوئی بات کرنا چاہیں گی؟ ہاں جی. بہروز انکل آپ کیسے میلاد النبی مناتے ہیں؟ جی، آپ ربیع الاول کیسے مناتے ہیں؟ ہاں
میں ربیع الاول کیسے میں نماز صلاۃ التسبیح ضرور پڑھتا ہوں. صلاۃ التسبیح ٹھیک ہے. میں وہ سمجھتا ہوں شکرانے کی نماز، اپنے رب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رسول پاک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو بنایا. واہ واہ. ہم پوری امت کے لیے، بے شک اس سے بڑا تحفہ اس انسانیت کے لیے، بلکہ انسانیت کے لیے. صحیح بات، پوری انسانیت کے لیے رسول پاک کا جو تحفہ رب نے دیا ہے، جی اس میں وہ شکرانہ ادا کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور میلاد شریف اگر ہو تو میں ضرور جاتا ہوں. بڑی راتیں جیسی ہوتی ہیں، 12 ربیع الاول 11ویں کی رات بھی ہے اور بڑی رات، تو مولانا کوکب نورانی، علامہ کوکب، جی جی جی، ان کی مسجد جاتا ہوں، ان کا بیان سنتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. میں ان کا بڑا عقیدت مند ہوں، بہت زبردست. وہ بھی آپ سے عالم. بہت محبت ارے کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. اور کوشش کرتا ہوں کہ خاص طور سے 12 ربیع الاول کو کہ ہر لمحہ درود پاک پڑھتا رہوں اور اپنے نبی کو یاد کرتا رہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا نام اقرا لطیف ہے اور میں نعت سنانا چاہ رہی ہوں آپ کو. اچھا سنائیے، بالکل سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بہت شکریہ، بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہمارے بہروز سبزواری بھائی جو ہیں، یہ بھی ایک زمانے میں بڑی اچھی نعتیں پڑھا کرتے تھے اور اب بھی پڑھتے ہیں، اور تھوڑی سی نعت ہم ان سے سنیں گے اور میں ان کا ساتھ دوں گا اس میں. اور شرط یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر ساتھ دیں گے تو میں تو بڑی پیاری نعت یہ پڑھتے ہیں، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ گفتگو ختم کرنے سے پہلے بہروز بھائی یہاں تشریف لائے ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہیں، اور اظہار کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں سب کے. ہم کسی کے طریقے پر اپنی فہم کی کوئی عمارت تعمیر نہیں کر سکتے، اپنے ادراک کا کوئی خط نہیں کھینچ سکتے، کوئی لکیر نہیں مار سکتے. سب کا اپنا اپنا انداز ہے، لیکن یہ طے ہے کہ سب سرکار سے پیار کرتے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے. آج کے اس پرمسرت دن کے موقع پر یہ آپ سے اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، ان کے دل میں کوئی بات ہے جو وہ بات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو آج کیمرہ ان کے سامنے ہے، یہ جو کہنا چاہیں کہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے صحت کے ساتھ. اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. رات جو آپ کا داتا دربار سے ڈائریکٹ ٹرانسمیشن تھا، ARY کو بہت مبارکباد. بہت زبردست ٹرانسمیشن تھی، بہت دل کو، میں صبح 5 بجے تک جاگتا رہا، دیکھتا رہا. ماشاءاللہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے موقع ملا اور میں نے دیکھا. اور ڈاکٹر صاحب میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، میں صرف یاد دلانا چاہوں گا اپنے سارے مسلمان بھائیوں کو اور سارے پاکستانیوں کو، خاص طور سے باہر بھی بہت سے ہیں، یہاں بھی ہیں، کہ ہم کس امت سے ہیں ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں اکثر، اور کس نبی کے پیروکار ہیں، کس نبی کے جھنڈے کے نیچے ہیں. مقصد لڑائی جھگڑا جو کہ قریب سے بھی نہیں گزرا تھا نبی پاک کے، وہ تو بے شک سب کی آسانیاں کرتے تھے، بے شک سب کو ساتھ لے کے چلتے تھے. یقیناً. تو کیوں نہ ہم آج اتنا بڑا دن ہے، نبی پاک کی ولادت کا دن ہے، کیوں نہ آج ہم کم از کم اپنے دلوں میں یہ فیصلہ کریں انڈیویجولی کہ ہم سب کو اکوموڈیٹ کریں گے، یعنی سب کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے.